محمد تھے فوت ہو گئے ہیں، مسیح آج بھی ہیں، ہے نا، نبی تھے چلے گئے، مسیح آج بھی ہیں۔ تو ایک بخاری کی حدیث ہے، اگر آپ سکرین پر شیئر کر سکیں، نمبر ہے 2476 2476 اوکے 2476۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام یہ کہتا ہے کہ مسیح جو ہے، مولا مسیح جو ہیں، وہ عادل حکمران بن کر آئیں گے۔ دوستوں اگر آپ کو مائنورٹیز کے غریب بچے جو اپنی کتابیں، یونیفارم یا ایجوکیشن حاصل نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے، اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں www.patreon.com جماعت حق پر جا کر ان کو ضرور مدد کریں۔ یہ اکیلے امام بخاری نے نہیں کہا، یہ سیاہ سطح میں اور سیاہ سطح کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، مثلا صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامعہ ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، امام طبرانی بھی لے کے آئے ہیں اس کو کتاب صغیر میں، مسند حمیدی میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ تقریباً سارے امام بیان کرتے ہیں کہ جو مولا مسیح ہیں جب وہ اب آئیں گے، کیونکہ وہ بادلوں والا تو ان کی سمجھ سے باہر ہے، بادلوں کی ان کو آمد کا ان کو علم نہیں ہے، لیکن جو آخری آمد ان کی بتائی گئی ہے کہ وہ عادل حکمران بن کر آئیں گے، اور عادل کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ عدالت کریں گے، جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے وہ سوید تخت پر عدالت کرنے کے لیے بیٹھیں گے۔ تو عادل تبھی ہوگا نا، عدالت کرے گا تو۔ اور لفظ عدالت سے ہی نکلا جی عادل جی تو، عادل، اور یہ تو کام صرف خدا کا ہی ہو سکتا ہے کہ وہی کر سکتا ہے، ہاں عدالت تو وہی لگا عادل سکتا بھی ہے۔ ہوں گے، نہ صرف عادل ہوں گے بلکہ حکمران بھی ہوں گے۔ تو ہم ذرا امام مہدی کے بارے میں دیکھا، آپ نے یہ حدیث شیئر کی، میں اس کی باقی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں جاتا، اور بھی اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے سلیب کو توڑا، انہوں نے سوروں کو قتل کر دیا، یہ ان پہ بہت سی باتیں کر سکتا ہوں میں، لیکن میرا ابھی صرف نقطہ یہ ہے کہ یہ مسلمہ بات ہے اسلام میں کہ مسیح جب آئے گا تو عادل بھی ہوگا اور حکمران بھی ہوگا، ایک بات یہ طے کر لیں۔ اچھا، تو امام مہدی کے بارے میں عرض کر دوں کہ امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، جو عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ جی امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی پھر نازل ہوں گے تو وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے پڑھیں گے، امام مہدی کے پیچھے۔ تو میں نے وہ آپ کو وہ حدیث بیان کی تھی پچھلی دفعہ کہ جب حضرت محمد معراج پہ گئے تو انہوں نے بیت لحم میں جا کر جو ہے وہ سجدے کیے تھے، 4 سجدے کیے تھے جہاں پہ جناب مسیح پیدا ہوئے تھے۔ تو امام مہدی اور جو ہے نا وہ جناب مسیح میں بہت فرق ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہے، ایک بات، امام مہدی رسول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی نہیں ہے، اور صاحب کتاب بھی نہیں ہے، یعنی ان پہ کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوئی۔ اور ہم مسیح کو صرف یہی اگر مان لیں نا اسلامی عقیدے کے مطابق، وہ نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ مسیح بھی ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہے، اور ان کی جتنی صفات بیان کی جائے، میرے پاس تو ٹائم نہیں بچے گا وہ ان کی جو شخصیت کے بارے میں۔ صحیح بات ہے، سب سے دیکھیں نا تو یہیں پر یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ حکمران ہے، ہاں ایک عادل حکمران۔ وہی میں یہ تو بات کروں گا۔ اللہ کا سوال یہ لقب ہے، سوال یہ ہے کہ فرض کرو میں تو دیتا ہوں گریس مارک دیتا ہوں کہ جناب ہمیں امام مہدی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے اسپیشلی بھائی میں کوئی امام مہدی کا مخالف نہیں ہوں، فرض کرو وہ ہوتے ہیں، امام مہدی ایک جنگجو امام ہے، وہ ہوتے ہیں اور جناب مسیح آتے ہیں، تو جناب مسیح تو حکمران ہوں گے نا، وہ امام مہدی ہوں گے بھی، اگر امام مہدی اگر ہوں گے بھی تو جناب مسیح کے سپاہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، حکمران کون ہوگا؟ وہ جناب مسیح ہوں گے۔ یہ بات یاد رکھنے والی کہ اگر وہ انہوں نے لڑنا ہے یا انہوں نے شیطانی فورسز کے خلاف جنگ کرنی امام مہدی نے، تو وہ انڈر دی مسایا کریں گے، وہ مسیح کی تابع فرمانی میں انہیں جنگ کرنی ہوگی، کیونکہ حکمران جناب مسیح ہوں۔ جزیہ موقوف کرنے کا جو اختیار ہے اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے، وہ جزیہ موقوف کر دیں گے، تو یہ اختیار جو ہے صاحب تخت کو ہے، حکمران کو ہے، بادشاہ کو ہے، اس رولر کو ہے، اس لیڈر کو ہے۔ امام مہدی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔
تو مسیح اور مہدی میں اتنا فرق. لیکن میں جو آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں امام مہدی کا ذکر ہی نہیں ہے. ماشاء اللہ. امام مہدی کے بارے میں جتنی باتیں ہیں مسلمانوں کی یہ ان کا عقیدہ ہے, اور میں اس عقیدے پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا, لیکن یہ انفارمیشن دے رہا ہوں, یہ بات بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں امام مہدی کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور امام مہدی کے بارے میں خود مسلمانوں میں شدید اختلاف ہے. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے علی بھائی کی وہ ویڈیو کلپ سنا انجینئر مرزا بھائی کا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ 12واں امام ہے تو وہ کہاں چھپ گیا, اور 1200 سال ہو گئے ہیں, اور نہ مجھے تو ضرورت ہے اس کی, ہے نا, اگر وہ آ چکا ہے. وہ شیعوں کے عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں. شیعوں کا یہ عقیدہ ہے, پہلا عقیدہ آپ نوٹ فرما لیں سننے والے, کہ امام مہدی کے بارے میں 3 عقیدے ہیں اسلام میں. پہلا عقیدہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اثنا عشری شیعہ جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو 12ویں امام ہے, امام حسن عسکری کے جو بیٹے تھے, وہ چھوٹی سی عمر میں عراق کے اندر ایک غار میں چلے گئے, اور جہاں سے وہ واپس آئیں گے کسی وقت, ان کا ظہور ہو جائے گا. وہ رپوش ہو گئے ہیں, پوشیدہ ہو گئے ہماری نظر سے, غیبت میں چلے گئے ہیں, تو وہ آئیں گے اور پھر وہ جو ہے حکومت قائم کریں گے, اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے سچے مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے, اور اصلی قرآن بھی ان کے پاس ہوگا جو حضرت محمد پہ نازل ہوا تھا قرآن, جو جس کو جمع کیا تھا حضرت علی نے, اور اس طرح چلتے چلتے حضرت علی سے حسن, حسن سے حسین, حسین سے علی عبد, ہے نا, اور پھر امام باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, اور پھر 12ویں جو ہے امام مہدی کے پاس جو ہے وہ قرآن ہے. اور وہ غار سے جب نکلیں گے, سامرا کی غار سے عراق میں, وہاں سے نکلیں گے تو وہ قرآن بھی ساتھ لے کے آئیں گے اور حکومت کریں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مہدی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ امام حسن عسکری جو ہے 11ویں امام کے بیٹے تھے, اور وہ اب جو ہے غار میں غائب ہو گئے ہیں, اور وہ ایک دن ظہور ہوگا ان کا. یہ ہے اہل تشیع کا عقیدہ, اور یہ زیادہ اتھینٹک ہے ویسے باقیوں سے. اہل سنت کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے, امام مہدی حضرت محمد کی اولاد میں سے ہوں گے, لیکن ان کا نام, ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا, اور جو ہے ان کا نام محمد ہوگا, مہدی کا محمد مہدی. تو وہ جو ہے وہ اس طرح امن قائم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وغیرہ وغیرہ. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو 2 عقیدے ہو گئے. اہل سنت کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پیدا ہونا ہے, شیعہ کہتے ہیں وہ 1200 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں, لیکن وہ غائب ہو گئے ہیں, اور وہ ایک دم ظاہر ہو جائیں گے, پھر ظہور ہو جائے گا ان کا, اور وقت قریب ہے, وہ جلدی ظہور ہو جائے گا. اچھا, تیسرا عقیدہ جو ہے وہ جماعت احمدیہ کا ہے, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو مہدی تھا وہ میں ہی ہوں, جس مہدی نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں, یعنی کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ بھی مرزا غلام احمد قادیانی ہے, اور مہدی جس نے آنا تھا وہ بھی وہی ہے, ان کی ذات ہی ہے. تو یہ مسلمان جو فرقے ہیں یا مسلمانوں میں جو اختلاف ہے, اور مرزا صاحب کو کافر کہنے کی مسلمانوں کی ایک بڑی وجہ یہی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ یہ انہوں نے ان کو کافر کہا ہے مسلمانوں نے, یہ اپنا حق رکھتے ہیں کہ جی کسی کو مسلمان مانے یا نہ مانے, لیکن کوئی اسلام سے کوئی ان کو نکالنے کی جو ہے شرعی جو ہے نقطہ نظر ان کا کوئی اتھینٹک نہیں ہے باقی مسلمانوں کا, ان کو نکالنے کا. بھائی جو کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں, تو آپ اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ لیکن آپ کو پتا کہ یہ فتویٰ فوراً دیتے ہیں. تو اب یہ انہوں نے آئین میں بھی تبدیلی کی, اور جماعت احمدیہ کو اسلام سے خارج قرار دیا. ان کی یہ مساجد کو توڑتے ہیں, آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی, چند دن پہلے بھی انہوں نے مساجد توڑی, اور ان پہ محراب نہیں بنانے دیتے, ان پہ وہ مینار نہیں بنانے دیتے مساجد. یہ ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا. تو بھائی کہ آپ ہماری طرح نماز نہیں پڑھ سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ 3 عقائد ہیں ان کے, مطلب کہ 3 جماعتیں ہیں کہہ لو آپ, یا 3 عقیدے ہیں مختلف جو امام مہدی کے بارے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں مختصراً یہ کہتے ہیں کہ اگر امام مہدی ہے, اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی امام مہدی بڑی جنگ کریں گے, ادھر بھی فتح حاصل کریں گے, ادھر بھی فتح حاصل کریں گے, لیکن جب دجال آئے گا تو وہ دجال کو شکست نہیں دے سکیں گے. پھر جو ہے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا, حضرت عیسیٰ جو ہے آسمان سے نازل ہوں گے, وہ دمشق کی جامع مسجد ہے, وہاں اس کے مینار پہ ان کا نزول ہوگا جناب مسیح کا.
اور فرشتے دو ہوں گے, ایک فرشتے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوگا جناب مسیح نے, دوسرے فرشتے کے کندھے پہ بھی ہاتھ رکھا ہوگا, یعنی کہ وہ فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے لینڈ کریں گے وہ مینار پہ, مسجد کے مینار پہ. اور پھر جو امام مہدی ہیں ان کے لیے سیڑھی لگوائیں گے اور وہ سیڑھی سے نیچے اتریں گے. تو میں کہتا تھا اپنے دوستوں کو, اپنے شیعہ دوستوں کو بھی کہتا چھیڑتا تھا, میں کہتا تھا کہ یار جو آسمانوں سے آ گیا مینار تک وہ نیچے بھی لینڈ کر سکتا ہے, اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے, رشتے 2 قدم اور نیچے چلے جاتے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. تو امام مہدی کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہے مسلمانوں کو, وہ آئیں گے سارا کچھ کریں گے, لیکن امام مہدی دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پھر جناب مسیح جو ہے وہ اس کا سامنا کریں گے دجال کا, اور وہ آپ کو دیکھ کے بھاگے گا اور بھاگتا چلا جائے گا, اور نمک کی طرح وہ پگھلتا چلا جائے گا, موم کی طرح پگھلتا چلا جائے گا, یعنی کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوگا. جناب مسیح کی نظر جدھر تک جائے گی, وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ایک انسان کی صورت میں آئے ہیں, وہ نبی ہیں, وہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہ گرتا جائے گا اور وہ جو ہے برباد ہوتا جائے گا. تو امام مہدی یہ کام نہیں کر سکیں گے. یہ بھی تقابل میں کہ جو ہے امام مہدی جو ہے نبی نہیں ہے, امام مہدی رسول نہیں ہے, امام مہدی پہ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی, امام مہدی دجال پہ غلبہ نہیں پا سکتے, تو بس صرف نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے جناب مسیح نے ان کے پیچھے. صحیح بات. کہ جی ہمارے امام مہدی کی بڑی شان ہے, جناب مسیح ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. وہ چلو, جہاں مسیح پیدا ہوئے تھے وہاں حضرت محمد سجدے کرتے ہیں, صرف وہ پیدا ہوئے تھے وہاں پہ. لوگ کہتے ہیں, اب اکثر ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہ کرسچن سے مسلمان ہوئے کافی پہلے, اور انہوں نے مجھے بڑی گالیاں دی کہ مجھے کہتے ہیں کہ بدبخت انسان, تم یہ کہتے ہو کہ حضرت محمد نے وہاں پہ سجدے کیے. میں نے کہا وہ بھائی میں نہیں کہتا, فرشتے نے کہا تھا ان کو اس کے سجدے کرو, میں کون ہوتا ہوں کہنے والا, میری کیا اتھارٹی ہے. انہوں نے خود کیے, اللہ کے حکم سے کیے, جبرائیل کے حکم سے کیے. کہتے ہیں وہ تو استبل تھا جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے, وہ تو گھوڑے باندھنے کی جگہ تھی, تو اس جگہ سجدے کروا رہے ہو حضرت محمد کو. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا, جبرائیل کروا رہا ہے, اس سے پوچھو. جب وہ سرائے میں جگہ نہیں ملی تو حضرت یوسف کو, سیدنا یوسف اور سیدہ مریم جو ہے وہاں پہ ان کو جگہ ملی رہنے کے لیے. جب وہ مردم شماری کے لیے آئے تھے بیت لحم, تو جناب مسیح کی پیدائش کا وقت آ گیا, آپ پیدا ہوئے, آپ کو ایک چرنی میں رکھا گیا. صحیح. تو مولا مسیح جہاں پہ پیدا ہوئے تھے, جہاں چرنی میں ان کو رکھا گیا تھا, وہاں پہ حضرت محمد کو حکم ہوا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے, یہ وہ متبرک جگہ ہے جہاں آپ کو سجدے کرنے ہیں, جہاں پہ آپ نے نماز پڑھنی. کسی کو ریفرنس چاہیے اگر اس بات کا تو پلیز ہمیں, کوئی مسلم کو چاہیے تو پلیز ہمیں کال کریں اور لائیو اسٹریم میں ہمارے ساتھ جڑیں, اور پھر ہم آپ سے تو اور بھی تبصرہ کریں گے اور پھر دکھائیں آپ گے. نماز تو سمجھتے ہیں نا, نماز کیا چیز ہے. نماز, اچھا مزے کی بات ہے, یہ اسلامی نماز جو ہے, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب امام مہدی دیکھیں گے اچانک ان کے سامنے جناب مسیح آ جائیں گے تو وہ نماز پڑھانے کا وقت ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ وہ نماز پڑھانے لگے ہوں گے امام مہدی, تو ایک دم سے جناب مسیح نظر آ جائیں گے ان کو کہ وہ آ رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز چھوڑ دیں گے. ایک حدیث میں الفاظ ہیں, وہ پیچھے ہٹ جائیں گے, اپنی امامت چھوڑ دیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے تقدم یا روح اللہ, کہ اے روح اللہ آپ آگے تشریف لے آئیں اور امامت کریں. تو وہ ہاتھ کے اشارے سے کہیں کہ بھائی آپ یہ نمازیں تمہارا ہی کام ہے, کرو. آپ میں تھوڑا سا نماز جی اگر ایسا ہے کہ نماز چھوڑ سکتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے لیے, تو یہ تو شخصیت اتنی مطلب یہ کہ خدا کے قریب کی شخصیت ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ صرف اس کی وجہ سے ہی, اس کے آمد پر ہی آپ نماز چھوڑ دیں, یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور پھر اگر پیغمبر اسلام نے اگر حضرت مسیح کے جہاں پر بیت لحم ہے وہاں پیدا ہونے کی جگہ پر انہوں نے سجدہ کیا اس جگہ کو, تو اگر حضرت مسیح ان کے سامنے آ جائیں گے تو حضرت محمد تو ڈیفینیٹلی ان کو سجدہ ہی کریں گے, کیونکہ جس انسان جو جہاں پر پیدا ہوا ہے اس جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ جب انسان خود سامنے آ جائے گا تو پھر کیا کریں گے وہ, کہ ہے نا. اگر وہ ان کے سامنے آئیں گے تو میں نے ابو عبداللہ طارق صاحب ہمارے استاد تھے, وہ مناظرے بھی کرتے تھے ضیاء المسیح بھائی سے, تو مجھے کہتے ہیں کہ میں اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو. میں نے کہا دیکھو, اگر وہ
اس جگہ پہ سجدہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کا ہاتھ تو چومیں گے یار، جناب مسیح کو سامنے دے کے ان کا ہاتھ تو چومیں گے، پاؤں بھی چوم لے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے.